شہزاد صاحب، ٹرمپ چین کا دورہ کر رہا ہے، اس کے خطے پہ کیا امپیکٹس ہوں گے اور ٹرمپ کے اپنے کیا مقاصد ہیں؟ جی زین بھائی، اس وقت یہ جو ٹائمنگ ہے دورے کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آلدو یہ پہلے سے پلانڈ تھا، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا بینیفٹ ٹرمپ کو چائنا دے سکتا ہے وہ ایران جنگ کے اندر جو ایران کے ساتھ کوئی کل کو ٹروس ہوتا ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ معاہدہ طے پاتا ہے، تو اس میں چائنا ہیلپ کر سکتا ہے امریکہ کو. سب سے پہلی بات یہ. دوسرا، امریکہ کو اس سے اور بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر امریکہ کے چائنا کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں تو امریکہ کو انڈیا کو پالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ انڈیا کے ساتھ جو امریکہ کی بہت زیادہ کلوزنس تھی اس خطے میں، وہ صرف چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھی. انڈیا کو وہ تیار کر رہے تھے. جس طرح کے پاکستان کے بارے میں پرسیپشن تھا پہلے کہ پاکستان کو افغانستان ایگزٹ کے لیے صرف استعمال کیا جائے گا یا افغانستان سے ریلیٹڈ میٹرز کے لیے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب انڈیا سے جان چھوٹ جائے گی امریکہ کی، خاص طور پہ چائنا کے ساتھ اگر ان کے اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ بڑا ایک اس وقت اگر آپ اس کو دیکھیں کہ چائنا سب سے زیادہ ایران سے تیل چائنا خریدتا ہے، 90% آئل چائنا اس کا پرچیز کر رہا ہے. تو پھر اسٹریٹ آبنائے ہرمز کا جو ایشو ہوا تو اس پہ بھی ظاہر ہے چائنا کو اس پہ ڈیلی بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا ڈیلی. تو یہ ساری چیزیں، یہ والا جو دورہ ہے اور امریکہ اور چائنا کے اچھے تعلقات، یہ صرف کسی ایک پارٹی کو فائدہ نہیں، دونوں پارٹی کو بہت فائدہ دیں گے. چائنا کو اس سے بہت بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ جو سینکشن ابھی لگی ہیں کچھ چائنیز کمپنیز پہ اور چائنیز بینکس پہ سینکشن لگائی گئی ہیں جو کہ ایران کے ساتھ بزنس کر رہے تھے، تو وہ سینکشن جو ہے وہ تھوڑی نرم ہو جائیں گی اگر ڈائریکٹ ان کا آپس میں کچھ اچھے ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹریڈ وار ایک ٹرمپ نے شروع کی تھی لوگوں پہ بہت زیادہ ٹیرف لگا کے، تو وہ ٹیرف پہ بہت کمی ہو سکتی ہے جس کے لیے چائنا کے لیے ساری مارکیٹس کھل سکتی ہیں، وہ کھل کے بزنس کر سکتا ہے وہاں پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اس کا بینیفیشری ہوگا. پاکستان اسی طرح بینیفیشری ہے کہ کہ چائنا اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہوں گے تو امریکہ کو انڈیا کی ضرورت کم پڑے گی، تو ہمارا ایسٹرن بارڈر کی ٹینشن تو ختم ہو جائے گی. تو ہم جو ایسٹرن بارڈر پہ ہماری ساری انرجی ضائع ہوتی ہے، وہی انرجی ہم ڈیولپمنٹ پہ لگا سکتے ہیں. عمر خیام صاحب، آپ ایک سینئر جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، آپ تھوڑا سا میں بتائیں یہ جو ٹرمپ کا دورہ ہے چین میں، ہاؤ ڈز اٹ امپیکٹ دا یو ایس ایران کانفلکٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زین مجھے مدعو کرنے کے لیے. دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ چین کا دورہ نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کا جو گلوبل فریم ورک ہے اس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اسی پروسیس کا تسلسل ہے جو 54 سال پہلے پاکستان کی وساطت سے امریکہ اور چائنا نے شروع کیا تھا، جب ہنری کسنجر اور رچرڈ نکسن کی قیادت میں چائنا اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ تعلقات استوار ہوئے تھے. تو 54 سال پہلے جس طرح امریکہ اور چائنا نے مل کر ایک نیو ورلڈ آرڈر کو ترتیب دیا تھا اور سوویت یونین کی بربادی اور ایک ملٹی پولر ورلڈ سے یونی پولر ورلڈ بننے کا سفر کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، اتنا ہی اہم لمحہ اس وقت دنیا کے اس وقت حالات میں آ چکا ہے. اور اس سمٹ سے جو ایک نئے رولز آف بزنس طے ہوں گے، آپ کی گلوبل اکانومی کی بہت ساری چیزوں کی ڈیفینیشن ہوگی، انرجی سیکیورٹی کی باتیں آئیں گی، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بات آئے گی. اور آج جیسا پریزیڈنٹ شی نے اپنی تقریر میں جس تھیوسیڈائڈ سٹریپ کا ذکر کیا کہ جب ایک بہت تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت اور طاقت کا مقابلہ ایک اسٹیبلشڈ ورلڈ پاور کے ساتھ ہوتا ہے تو عموماً وہ دونوں متصادم ہو جاتی ہیں، کانفلکٹ کی شکل میں آ جاتی ہیں. تو وہ دونوں مل کر جو نیا ایک ورلڈ آرڈر ہے اس کو ترتیب دے رہے ہیں. اس کی بہت ساری جہتیں ہیں جس میں سے صرف ایک ویکٹر ایران کے ساتھ ہونے والی جنگ ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس سمٹ کے بعد آپ کو ایران کے ساتھ ہونے والا کانفلکٹ ڈی ایسکیلیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اسٹریٹ آف ہارموز کی جو کنٹرول ہے، اسٹریٹ آف ہارموز سے انرجی کا جو پیسج ہے اس کے لیے رولز کی ایک ڈیفینیشن ہوگی. اور سب سے بڑی چیز جو پاکستان کے لیے میں خاص طور پہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں صرف ایک چیز کانسٹنٹ ہے، باقی چاہے انسان کی زندگی ہو چاہے قوم کی زندگی، اس میں کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں ہوتی.
लेकिन पाकिस्तान की जिंदगी में एक चीज कांस्टेंट है, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और चाइना के साथ आयरन ब्रदरहुड। जब जब ये दो कुव्वतें इकट्ठी हुई हैं, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी भी मिली है, पाकिस्तान को इकोनॉमिक एडवांटेज भी मिला है, और हमारे दो सबसे बेहतरीन दोस्त एक टेबल पर बैठे हैं, और हमारे एक तीसरे नेबरहुड ईरान के साथ जो उनका मखासमा अमेरिका का चल रहा है, उसका भी खात्मा होना जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में आपको इकोनॉमिक फोकस नजर आएगा, ईरान अमेरिका वॉर की डिफ्यूजन आपको नजर आएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो कजिया है ये आपको खत्म होता नजर आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका और चाइना मिलकर अब एक ऐसा निजाम लाएंगे जिसमें चाइना विल बी द न्यू यूरोपियन यूनियन, चाइना विल बी द ग्रोथ इंजन ऑफ द ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और ये रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर का बनाया हुआ जो कॉन्सेप्ट था 1972-73 में, उसी की कंटिन्यूएशन है। और मॉडर्न चाइना के बानी डेंग जियाओपिंग ने जो फोर मॉडर्नाइजेशन और कैपिटलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स का डॉक्ट्रिन दिया था, उसकी भी कंटिन्यूएशन है। तो वी लिव इन हिस्टोरिक टाइम्स। जी उमर खयाम साहब, जिस तरह अभी शहजाद साहब ने भी फरमाया इनडायरेक्टली, आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। आर यू ट्राइंग टू से कि द यूएस अब इसको स्नब करने लगा है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना की जो पॉलिसी है? बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूं। करने लगा नहीं है, बहुत अरसा पहले कर चुका है। जब हम कह रहे थे कि हमने 8 जहाज गिराए हैं, हमारे एयर चीफ कह रहे हैं हमने 8 जहाज गिराए हैं, ट्रंप कहता है कि हमने 11 जहाज गिराए हैं, उससे क्या बात साबित होती है कि ये फैसला जो है, जो चाइना की कंटेनमेंट का है, बेसिकली ये रिपब्लिकन साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन का कभी भी फैसला नहीं था। आप जितने भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स को देख लें, रोनाल्ड रेगन को देख लें, जॉर्ज बुश को देख लें, उसके बेटे को देख लें, डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, उससे पहले रिचर्ड निक्सन को देख लें, उससे पहले आप ड्वाइट आइजनहॉवर को देख लें जो पाकिस्तान बनने के फौरी बाद पहला रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आया था। आप उनकी तकरीरें उठा के देखें, आप रिपब्लिकन पार्टी की सोच देखें, वो हमेशा से चाइना को रिस्पेक्ट देते आए हैं, चाइना के साथ दोस्ती को प्रोपेगेट करते आए हैं, और पाकिस्तान को हमेशा उन्होंने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के साथ हमेशा ताल्लुकात में एक गर्मजोशी और बेहतरी आई है। तो ये जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना का कॉन्सेप्ट है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी और ये जिसको लेफ्टिस्ट कहते हैं ट्रंप और उसके सपोर्टर्स, लेफ्ट लीनिंग, जो ये आपके लिबरल साइड ऑफ द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन एकेडमिया और एलीट है, इनको बड़ी तकलीफ होती है कि ये जमहूरियत के बड़े चाचे मामे बनते हैं, दुनिया जहान में ये जमहूरियत फैलाना चाहते हैं, और इंडिया जैसी एक जाली जमहूरियत को अपना दोस्त समझते हैं और चाइना को कंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो बिल क्लिंटन की नाकामी के बाद और बाराक ओबामा और बाइडन की नाकामी और डेमोक्रेट पार्टी की बदतरीन शिकस्त के बाद अब ये जो कंटेनमेंट पॉलिसी है ये तकरीब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इंडिया नाउ हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन 2 फीट। अब इंडिया जमहूरियत का नाम बेच के, दहशतगर्दी का नाम बेच के, और ये एंटी मुस्लिम फोबिया, पाकिस्तान फोबिया के कार्ड ये इनके बिल्कुल आउट ऑफ क्रेडिट हो चुके हैं। There are no takers for this nonsensical theory that they have been propounding. चाइना को कंटेन इंडिया ना कभी कर सकता था, ना कर सकता है, और ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी ही बेवकूफी पर मबनी थी जो अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है। जी उमर खयाम साहब, आपने अभी मेंशन किया अबाउट पाकिस्तान टेकिंग डाउन इंडियन जेट्स, तो ये जो चीन ने हमें गिफ्ट करना है इन अ फ्यू मंथ्स, J-35s, how does that affect the balance of air power of South Asia? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे टॉप गन में कहा था कि इट्स नॉट द प्लेन, इट्स द पायलट, तो जो J-10C जहाज के साथ हमने उनके 11 जहाज गिराए बकौल ट्रंप के, तो किसी भी तरह J-10C जहाज रफाल से या Su-30 से एडवांस्ड नहीं था। तो ये आप जिस तरह अपने एसेट्स को एम्प्लॉय करते हैं, आपका जो लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, आप जितने मॉडर्न लवाजमात का इस्तेमाल करके और प्रोफेशनल बर्तरी बरकरार रखते हैं, इट हैज गॉट वेरी लिटिल टू डू विद द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म और द काइंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट दैट यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम। हमारे 1967 में हमने 70 F-6 जहाज लिए थे जो MiG-19 सोवियत जहाज की चाइनीज कॉपी थे, और हमारे पायलट्स ने उन जहाजों से अपने वक्त का सबसे जदीद तरीन जहाज MiG-21 गिराया था 71 की जंग में। इसी तरह अब आप देख लें आके
کہ 2025 میں J-10C سے ہم نے دنیا کا جدید ترین جہاز رفال گرا دیا. تو J-35 ہو، فورتھ جنریشن ہو، ففتھ جنریشن ہو، اصل جو یو ایس پی ہے پاکستان کی، پاکستان کے لیے جو سب سے بڑی قابل فخر بات ہے وہ ہماری ایئر فورس کا پروفیشنلزم ہے. اور ہماری ایئر فورس کا جو وار فائٹنگ کا طریقہ ہے، جو ڈاکٹرن ہے، جو ٹریننگ کا لیول ہے، وہ 10 سال آگے ہے انڈیا کے ساتھ. تو اور جو رہی صحیح کسر ہوگی J-35 کے آنے سے، ہمیں ایک انسرپاسیبل ایڈوانٹیج ملے گا. خاص طور پہ یہ جو رشیا سے یہ لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز یہ لے رہے ہیں اور مزید اپنے اس کو ببل کو گہرا کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف آپ کو ایک بہت ایکسٹرا ایک پنچ ملے گا. اور یہ ایک بہت بڑا ہمیں ڈیسائسو ایڈوانٹیج ان کے اوپر ٹیکنیکلی بھی مل سکتا ہے ادر دین دا پروفیشنل ایڈوانٹیج دیٹ وی ہیو. جی شہزاد صاحب، ٹرمپ اور شی جن پنگ اس وقت آبویسلی کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے اپنی اس میٹنگ میں. آپ کو کیا لگتا ہے یو ایس ایران جنگ would be one of the major topics؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا جو مین ٹاپک ہوگا وہ تو ظاہر ٹریڈ ہوگا، وہ بزنس ہوگا. چونکہ بزنس آپ کو پتہ ہے یو ایس کے لیے بھی، یو ایس کو بھی بہت زیادہ تھریٹ ہے اس وقت چائنا سے، کہ چائنا اس وقت نئی سپر پاور بننے جا رہا ہے ٹیکنالوجی وائز اگر آپ دیکھ لیں. اس کے علاوہ چائنا نے کہاں کہاں جا کے انویسٹمنٹس کی ہیں. تو چائنا اپنا بہت زیادہ جو ایکسپینشنز کر رہا ہے، تو یو ایس کو اس سے فیئر ضرور ہے. تو اگر یو ایس اور چائنا، جیسے ابھی عمر خیام بھائی نے بتایا کہ اگر یہ دونوں ورلڈ پاورز جو ہیں یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کو کوئی آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا. پھر ایک قسم کا پوری دنیا پہ انہی دو پاورز کا کنٹرول ہو سکتا ہے. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ آپس میں ٹریڈ پرنسپل باقاعدہ سیٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے لیے جیسے سینکشنز، اگر چائنیز کمپنی پہ سینکشنز لگائی گئی ہیں، کچھ ٹیکنالوجیز کمپنی ہیں، چائنا کی آئی ٹی کمپنی ہیں، ان پہ پابندیاں ہیں، تو کچھ بینکس پہ پابندیاں ہیں. یہ ساری چیزیں چائنا انہی چیزوں پہ زیادہ بارگین کرے گا امریکہ کے ساتھ. اپنا جو ہے وہ بیسیکلی ٹریڈ آرڈر جو ہے نا اس کو وہ سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا. باقی آبویسلی اس وقت خطے میں ایک الارمنگ سچویشن ہے اس وقت ایران اور یو ایس وار کی. تو اس میں بھی چائنا کا اپنا انٹرسٹ بالکل ہے، چونکہ چائنا، بلکہ یہاں تک یہ جب اسٹیٹ آف یہ ہرمز کا ایشو زیادہ بن رہا تھا، تو وہ یہاں تک ایون سوچنا شروع ہو گئے تھے، وہ جو ان کا وہ جیکس وہ آئل فیلڈ ہے، وہاں سے گوادر جو ہے یہ 200 کلومیٹر ہے، تو وہاں سے اگر پائپ لائن یہاں تک ڈالی جاتی ہے گوادر تک، تو گوادر سے آگے چائنا یہ والا روٹ استعمال کر سکتا ہے. پھر اس کا ابنائے ہرمز پہ کم ہو جائے گا اس کا انحصار. تو یہ ایران کی جنگ بھی میجر فیکٹر ضرور ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ وہ ٹریڈ ایشوز جو ہیں ان پہ بات ہوگی.